بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک خبر روزانہ جو ہے وہ آپ سنتے ہیں کہ جی آج ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اتنے روپے بڑھ گئی، آج اتنے روپے بڑھ گئی، آج اتنے پیسے بڑھ گئی، اور آج اس وقت جو ہے وہ ڈالر 204.97 روپے میں جو ہے وہ انٹر بینک میں بک رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو باہر کی جو مارکیٹ ہے، اوپن مارکیٹ جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے مختلف جو ہے وہ ریٹ ڈالر کے چلتے رہتے ہیں، صحیح ہے۔ جیسے ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، جب ایک انسان کو مجبوری ہوتی ہے کہ ہاں میں نے لینا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ چند روپے جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہے وہ کر کے بارگیننگ کر کے جس طرح سے بھی وہ لیتا ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہے وہ ہر انسان کے مطلب ہم خبریں تو شاید سن لیتے ہیں اور ہر بندہ ہی سن لیتا ہے، لیکن ہر بندے کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور کچھ باتیں اس وجہ سے بھی ہم جو ہے ان میں دلچسپی نہیں لیتے کیونکہ ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، صحیح ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کی، کیوں کہ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا وجہ ہے ڈالر جو ہے یہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ ڈالر کی قیمت جو ہے یہ کیوں بڑھتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سارے ذہن ایسے ہیں جہاں سوالات یہ اٹھتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پاتے، تو یہ ضروری ہے سمجھیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے یہ بڑھتی کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اچھا، بہت ساری وجوہات ہیں ڈالر کی قیمت بڑھنے کی۔ خیر، ایک بڑی وجہ قومی سطح پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قومی سطح پر جو ہم نے قرضے حاصل کر رکھے ہیں باہر سے، ان قرضوں کی ادائیگی ہم جو ہے وہ ڈالر کی صورت میں کرتے ہیں، اور جب ہم ڈالر کی صورت میں کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈالر کی جو کرنسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب ڈالر کی کرنسی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ڈالر کی پرائس بڑھتی ہے، کیوں کہ جب انٹر بینک میں ڈالر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے اوپن مارکیٹ سے اس کو خریدنا ہے، اور اوپن مارکیٹ سے جب خریدنا ہے تو اس کی پرائس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اوپر چلی جائے گی، صحیح ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ایک بڑی وجہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ اب ہمارا معاشرہ جو ہے یہ جیسے ایک کامن سی بات ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ ہم جو ہے یہاں بیٹھ کے امیزون سے جو ہے وہ جناب وہاں پرچیزنگ کر رہے ہیں، وہاں شاپنگ وہاں سے کی جا رہی ہے، علی بابا سے جو ہے وہ شاپنگ کی جا رہی ہے، مختلف بڑی کمپنیز جو ہے جو آن لائن ہمیں جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں، ہم ان کے ذریعے سے امریکہ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، کہیں سے بھی جو ہے وہ یو کے سے ہم جو ہے شاپنگ کر رہے ہیں، مختلف چیزوں کی شاپنگ کر رہے ہیں۔ یہ صرف چھوٹی چھوٹی شاپنگ کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کہ گاڑیاں جو ہے وہ بھی امپورٹ کی جا رہی ہیں، وہاں سے خریدی جا رہی ہیں، جاپان سے گاڑی خریدی جا رہی ہے اور اس کو امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ جتنی بھی آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو پرچیزنگ ہے وہ آپ یو ایس ڈالر میں کر رہے ہوتے ہیں، اور یو ایس ڈالر جب آپ مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یقینی بات ہے وہ پیچھے ختم ہو جاتا ہے، اس کا ذخیرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ مطلب جو ہے اس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، وہ چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی، تو پھر آٹومیٹیکلی اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی، صحیح ہے۔ اس کو جو ہے وہ جو معاشیات کے ماہر ہیں اس کو وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے جو ہے وہ ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے لیکن سپلائی اس کی کم ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ مسئلہ ہے، ہمارے ہاں لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ آیا ہے۔ ایک بات پاکستان کی جو سچویشن بتا رہا ہوں، دوسری ایک اور صورتحال بھی ہے، اور وہ صورتحال کیا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے جو قومی سوچ ہے اس کا فقدان ہے۔ قومی سوچ نہیں ہے، صحیح ہے، انفرادی ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اگر دیکھیں میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر بڑھ رہا ہے، پیسے کی قیمت بہت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، صحیح ہے، لیکن اگر جو ہے وہ کچھ لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ہم امپورٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا ختم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ کہیں کہ ہم کم کر دیتے ہیں، اور جن کی ضرورت نارمل ہے وہ کہیں کہ جی ہم نہیں کرتے، خیر ہے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے لوکل مارکیٹ سے ہی کوئی چیز لے لیتے ہیں۔ لیکن
جو اس کے باوجود ہر بندے کے ایک فیشن بن چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو جو ہے وہ علی بابا سے، میں نے امیزون سے ہی جو ہے وہ چیزیں منگوانی ہیں، یعنی کہ میں نے مختلف کمپنیز جو آن لائن کام کر رہی ہیں دراز ہے ان سے مطلب آن لائن منگوا لیا کہ ٹھیک ہے جی میں نے دبئی سے ایک چیز منگوا رہا ہوں، امریکہ سے ایک چیز جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہوں. ایسی چیزیں ہم جو ہے وہ روزانہ کی بیس پہ ہمارا عام آدمی جو ہے، عام آدمی ہمارا بہت ساری چیزیں روزانہ کی بیس کے اوپر جو ہے وہ باہر سے منگوا رہا ہے اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈالر کی صورت میں کر رہا ہے. اب ڈالر جیسے ہی وہ استعمال کرتا جاتا ہے تو یہاں ڈالر ختم ہو جاتا ہے. جب ڈالر ختم ہو جاتا ہے تو اس کی اوپن چونکہ وہاں پہ جو انٹر بینک میں یا ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہے وہاں پہ ڈالر ختم ہو جائے گا تو پھر ہمیں ڈالر اوپن مارکیٹ سے لینا پڑے گا. جب اوپن مارکیٹ سے آپ ڈالر لیتے ہیں تو پھر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے. صحیح ہے، یہ وجوہات ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز، بڑی چیز جو ہے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو قرضے ہیں، ہم نے جو قرض لے رکھا ہے مختلف ممالک سے، IMF سے جو قرض لے رکھا ہے، جب وہ قرض ان قرضوں کی ادائیگی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ان کی جو ہے انسٹالمنٹس بنی ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس سال آپ نے اتنا واپس کرنا ہے، اس سال اتنا واپس کرنا ہے، وہ جتنا بھی ہم واپس کرتے ہیں وہ ڈالر کی صورت میں کرتے ہیں. صحیح ہے. اب وہ ڈالر جب ہم ڈالر کی صورت میں کرتے ہیں، یقینی بات ہے وہ بہت زیادہ ہم ڈالر کی صورت میں جب ہم واپس دے دیتے ہیں تو پھر ڈالر ختم ہو جاتا ہے. اس صورت میں جو ہے وہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے. صحیح ہے. تو ڈالر کے بڑھنے کی جو سب سے بڑی وجوہات ہیں ان میں ایک تو جو ہے وہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ ہمارے جو لوکل جو ہماری عوام ہے اس کا بہت زیادہ باہر کی مارکیٹ سے، جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں وہاں سے جو ہے وہ پرچیزنگ کرنا ہے، مختلف چیزوں کی شاپنگ کرنا ہے. صحیح ہے. ہم آج کل تو جو ہے وہ بچہ یقین کریں ہمارے لوگوں کی جو ہے سوچ کا آپ اندازہ لگائیں کہ بچہ جو ہے وہ انگلینڈ سے اور وہ جو جناب امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے جا کے چیزیں جو ہے وہ پرچیز کر رہا ہے آن لائن. صحیح ہے نا. وہ کہتا ہے نہیں جی یہاں کی تو چاہیے نہیں، وہاں کی چاہیے، وہ چیز امپورٹ کرنی ہے. وہ جیسے ہی آپ امپورٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ ڈالر میں اس کی جو ہے وہ کرتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں. اب جب ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ آتا جا رہا ہے. صحیح ہے. اب یا تو اس کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، یا پھر یہ کہیں کہ جی لوگوں کے اندر جو ہے وہ اتنی سینس نہیں ہے. پیسہ تو یقینی بات ہے ہر دور میں رہا ہے، پیسے کو شعور کے ساتھ استعمال کرنا بڑی ضروری بات ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں ہے، اجتماعی قومی شعور نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پیسے کو ذرا جو ہے وہ کفایت شعری کے ساتھ استعمال کر لیں، اور وہ مطلب جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدنے کے بجائے ہم لوکل مارکیٹ سے کچھ چیز جو ہے وہ خرید لیں جس سے جو ہے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور لوگوں کے اندر اگر یہی جو ہے وہ چیز رہی، اب دیکھیں بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، مختلف ممالک میں اسٹڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب وہ جو جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے جی 40,000 یا 20,000 ڈالرز جو ہے وہ پے کریں، تو وہ 20,000 ڈالر کی صورت میں اس نے پے کرنے ہیں. صحیح ہے. مختلف لوگ ہیں جو جب باہر جاب کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے اب ڈالر کی صورت میں آپ جو ہے وہ کریں. اگرچہ اس کا سلوشن جو ہے وہ ماہرین معاشیات ہی بتائیں گے کہ کیا ہم جو ہے متبادل کرنسیز جو ہے وہ استعمال کر کے ہم ڈالر کی قیمت کو جو ہے وہ سٹیبل کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کم سے کم سطح پر لا سکتے ہیں. لیکن یہ میری رائے ہے. باہر کے جو ہے ماہرین معاشیات جو ہیں وہ اس سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اپنی آراء جو ہے وہ ضرور ہم تک پہنچایا کریں کمنٹس کی صورت میں، تاکہ ہم اپنے جو ویڈیوز ہیں اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.